على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحی نہیں شرماتا، حیا نہیں کرتا، ان یضرب کہ وہ بیان کر دے مثلا ما بعوضہ کوئی بھی مثال مچھر جیسی ہو، فما فوقها یا اس سے بھی بڑی چیز کی ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے، یہی حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے اس مثال کو بیان کرنے کے ساتھ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے بہت سوں کو اللہ تعالی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ذریعے مگر فاسقوں کو، بے راہوں کو۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 26 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ آج اللہ رب العزت کافروں کے ایک سوال کے جواب دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ کافر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے اور اللہ کا کلام قرآن پاک اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مچھر، مکڑی، خنزیر، کتا وغیرہ ان کی باتیں کیوں ہیں؟ ان کو یہ اعتراض تھا کہ اللہ اتنا بڑا ذات ہے، اتنی بڑی بادشاہت ہے۔ وہ مشہور کا ہے نا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ عالم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اور قرآن پاک اتنی بڑی عظیم کتاب ہے اور اس میں مچھر اور خنزیر وغیرہ کی باتیں کیوں ہیں؟ قرآن کے چھٹے پارے میں ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ قرآن میں بھی موجود ہے بہت سارے جگہوں میں۔ تو اس لیے کافروں کو اعتراض تھا کہ یہ مچھر، کتا وغیرہ کا نام کیوں قرآن میں آئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت آج جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں ہے، یعنی اللہ اس بات کو برا نہیں مانتا، کس بات کو، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها مچھر یا مچھر کی طرح اور چھوٹی بڑی چیزوں کو مثال اللہ بیان کرے، اس سے اللہ نہیں شرماتا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ بندوں کو دیکھ کر کے بات کرتا ہے۔ جب یہ کافر، یہ یہودی، یہ مچھر اور مکڑیوں سے بھی گیا گزرے لوگ ہیں، تو ان کو بات کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی طرح کی مثال دی ہے، تو یہ اعتراض والی بات نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جب اللہ اس طرح کی مثال بیان کرتا ہے تو ایمان والے جو ہوتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ حق بات ہے جو ہمارے رب کر رہا ہے، یہ ایمان والے کہتے ہیں۔ جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ بالکل حق اور سچ ہے، رسول کائنات نے جو فرمایا صحیح فرمایا ہے، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے صحیح فرمایا ہے۔ بہت سارے کام اور بہت ساری باتیں بزرگان دین کی آج بھی ایسی ہوتی، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کو برا بلا کہیں، ہم غلط کہیں، بلکہ ہمیں تو خاموش رہنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس کرامت نہیں ہے، علم نہیں ہے، بزرگی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اگر کسی کے پاس ایسے مال ہے، یعنی کوئی شخص ان چیزوں سے واقف ہے، تو ان کے باتوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مثال کو کیوں بیان کیا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ اب آگے اللہ پاک اپنا ارادہ بتا رہا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ فرماتے ہیں چھوٹی بڑی مثالیں دے کر بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو ہماری بات کو مانتے ہیں ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہماری بات سے منہ موڑتے ہیں ہم انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا، ہم کن کو گمراہ کرتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ہم ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو فاسق ہے، جو اللہ کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راہ پر ہیں، ہم انہیں
برا بلا نہیں کہتے، انہیں گمراہ نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ سے ہٹ گئے ہیں انہیں ہم گمراہ کرتے ہیں۔